أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج آپ جلسہ سالانہ یو کے میں شامل ہوئی ہیں. جلسہ سالانہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی علمی، روحانی اور عملی ترقی میں اپنا کردار بڑھانے والی بنیں. میں نے پہلی تقریر میں کل بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اسی طرح توجہ دلائی تھی کہ جلسے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسلام کی تعلیم کے ذریعے جو مقام دیا ہے، اگر ہر عورت اسے یاد رکھے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے والی ہو، اپنی ذاتی اصلاح کے ساتھ اپنی اولاد کا حق ادا کرنے والی ہو، ان کی تربیت کرنے والی ہو، اور جو حقوق اسلام نے عورت کے قائم کیے ہیں ان کی شکر گزاری کرنے والی ہو، تو نہ صرف اپنی زندگی میں انقلاب لانے والی ہوگی بلکہ اپنی اولاد کی زندگیوں میں بھی انقلاب لانے والی ہوگی، اور جماعت کے لیے ایک ایسا وجود بن جائے گی جس کا جماعت کی ترقی میں ایک اہم کردار ہوگا. بہت ساری لڑکیاں سوال کرتی ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی تعلیم جو حاصل کر رہی ہیں اس کے ساتھ جماعت کے لیے مفید وجود کس طرح بن سکتی ہیں. اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تو جس فیلڈ میں بھی ہوں، جس شعبے میں بھی ہوں، یا گھرداری کرنے والی خاتون ہوں، جماعت کے لیے ایک مفید وجود بن سکتی ہیں. آپ میں سے وہ بھی ہیں جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، یا جوان بچوں کی مائیں ہیں، یا جوانی میں قدم رکھنے والے بچوں کی مائیں ہیں، یا آئندہ انشاءاللہ آنے والی نسلوں کی مائیں بننے والی ہیں. آپ سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ آپ کی بنیادی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے، اپنی دینی، علمی، عملی اور روحانی حالت بہتر کرتے ہوئے ایک انقلاب لانا ہے. اس کے لیے اسلامی تعلیم کے ذریعے وہ راستے تلاش کر کے ان پر عمل کرنا ہے جو ہماری نسلوں کو بھی محفوظ کرنے والے ہوں اور ہماری جماعت کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے ہیں. اس حوالے سے بعض باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور کبھی نہ بھولیں، اور ہم جماعت کی ترقی کی منازل میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اپنی نسلوں کو سنبھال سکیں اور ان کو ایک کارآمد وجود بنا سکیں.
ہماری اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوتا رہے۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے، اور اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تشریح بہت اعلیٰ رنگ میں فرماتے ہوئے فرمایا متعدد جگہ پر عورتوں کے حقوق کے بارے میں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ عورت کو وہ عزت اور احترام نہیں دیا جاتا اور اس کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جاتی جو کہ ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جاوے، نہیں نہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو، بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زد و کوب کرے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصے سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ سی بات پر ناراض ہو کر اس کو مارتا ہے اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگتی ہے اور بیوی مر گئی۔ اس لیے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، یعنی ان سے اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے سلوک کرو۔ ہاں اگر وہ بے جا کام کریں تو تنبیہ ضرور ہونی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی پسند نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شعار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر چشم پوشی نہ کر سکے۔ ابھی دیکھیں کتنا عمدہ سبق ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی روشنی میں، تعلیم کی روشنی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ انسان نیکی کس طرح کر سکتا ہے۔ بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، بہت ساری عورتیں لکھتی ہیں کہ مرد باہر کے معاشرے میں جماعتی کاموں میں لوگوں کے سامنے تو بہت شریف کہلاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا نیک کوئی شخص نہیں، خوش اخلاق کوئی نہیں ایسا، اعلیٰ اخلاق کا مالک کوئی نہیں، لیکن گھر میں انہوں نے ایک مصیبت ڈالی ہوتی ہے، مشکل میں مبتلا کیا ہوتا ہے ہم سب گھر والوں کو۔ وہ بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ عورتوں سے نیک سلوک کرو، اور اس بات کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح فرمائی کہ اگر تم گھر میں نیک سلوک نہیں کر رہے تو باہر تم نے کیا نیکی کرنی ہے؟ تمہاری یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، اور اس کا معیار ہی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نیک سلوک کرو گے تو پھر ہی یہ سمجھا جائے گا کہ تم حقیقت میں نیک اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو، نہ صرف یہ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے باہر جا کر بعض نیکیاں کر رہے ہو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت غلط کام کرتی ہے تو اسے تنبیہ کرو، اسے سمجھا سکتے ہو، لیکن تنبیہ کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب انسان خود بھی اس قابل ہو کہ وہ اعلیٰ کام کر رہا ہو، اسلامی تعلیم کے مطابق کام کر رہا ہو۔ اور تنبیہ کرنے کے بارے میں مرد کو جو اجازت دی گئی ہے وہاں پھر مرد کو ہی پابند کیا گیا کہ تم پہلے اپنی اصلاح کرو پھر عورت کی اصلاح کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے دل میں یہ بات جما دو کہ دین کے خلاف ہم کوئی بات پسند نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں تو ہم دیکھا ہے، بس تجربے میں میری باتیں آتی ہیں، بعض دفعہ الٹ حساب ہوتا ہے کہ عورتیں دین پر قائم ہوتی ہیں اور مرد دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر مرد دین پر قائم نہیں تو پھر عورت کی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں، اور کس طرح اسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی
اصلاح کرو۔ بس یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو تنبیہ کے لیے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح بعض مرد سمجھتے ہیں کہ انہیں مارنے کی اجازت مل گئی ہے، اور عورتیں اس بات پر بڑی نالاں ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں کہ مردوں کو مارنے کی اجازت ہے۔ یہ تو ایک انتہائی قدم ہے، اور اس کی بعض شرائط ہیں، اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو پھر کسی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے تو یہاں یہ بات کہہ کر عورت کا حق محفوظ کیا ہے کہ ان سے معروف طریقے سے معاشرت کرو، ان سے حسن سلوک کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو اپنے ایک رفیق کے اپنی بیوی سے ناروا سلوک کی وجہ سے الہام بھی ہوا تھا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اسے روک دیا جائے۔ بس اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی سے پیش آئے، وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں۔ در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے۔ بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغا باز نہ ٹھہرو۔ ہم نے فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ خدا کے نزدیک نہایت بد وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ بس یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے امام نے عورتوں کے حقوق کس طرح قائم فرمائے، ان کے بارے میں اسلام کی تعلیم کی روشنی میں کس طرح بیان فرمایا ہے کہ اسلام تو یہ حقوق قائم فرماتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نعوذ باللہ عورتوں کے حقوق کو سب کرتا ہے، لیکن اسلام تو ہر جگہ عورتوں کو حقوق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بعض مرد بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو اس نے سلوک کرتے ہیں لیکن عورتوں کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں اور بعض باتیں وہ ایسی کرتی ہیں جس کی وجہ سے پھر گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ صبر، حوصلے اور دعا سے اپنے گھروں میں زندگیاں گزاریں، اپنے بچوں کی نگہداشت کریں اور دین پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ عموماً میرے تجربے میں تو یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عورتوں کی بہت بڑی تعداد نیکی میں بہت ترقی کرنے والی ہے اور نیک اعمال بجانے والی ہیں، اور بعض تو مردوں سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اسلام کے خلاف آج کل یہ پروپیگنڈا ہے اور اس بات کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں، اور یہ دجالی چالیں ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسی عورتیں جن کو اسلامی تعلیم کا یا قرآن کریم کی تعلیم کا صحیح علم نہیں، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب نہیں پڑھتی، یا آپ کے ارشادات نہیں سنے ہوتے، وہ دنیا داروں کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے ہر لڑکی کو، ہر عورت کو، کیونکہ یہ جعلی اور شیطانی چالیں ہیں جو ہمیں دین سے دور لے جانے کے لیے ہیں، مذہب سے دور لے جانے کے لیے ہیں، جماعت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے ہیں اور گھروں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق اس حد تک قائم فرمائے ہیں کہ اسی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر حق ہے۔ بعض لوگوں کا حال سنا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں،
اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کو زمین میں گاڑ دیا ہے، زندہ دفنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ بیویوں سے خامد کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ معیار جو اسلام قائم کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورت تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے کہ میاں بیوی دو سچے دوستوں کی طرح رہیں، تب ایک دوسرے کے برابر کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں، بس عورت ہی ہے جو گواہ ہے۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ اگر بیویوں سے تعلقات اچھے نہیں تو خدا تعالیٰ سے صلح کا بھی کوئی امکان نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا اور اس کی بندگی کا اظہار کرنا، یہ سب باتیں پھر غلط ہو جاتی ہیں اگر گھریلو تعلقات میں فتنہ اور فساد ہے۔ بس آپ نے تو یہ فرمایا کہ عورتوں کا یہ حق تمہیں دینا پڑے گا کہ ان سے حسن سلوک کرو، تب اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم بہتر سمجھ جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ بس ہمیں اپنے اہل کے لیے اچھا بننا پڑے گا، اور مردوں کو بھی اس بات کو یاد رکھنا پڑے گا کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور عورتوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مردوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم کے خلاف عمل ہے، اور ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہیں بھی اپنی بجائے اعتراض کرنے کے یا لوگوں کے باتوں میں آنے کے، غیروں کی باتوں میں آنے کے، اسلام مخالف لوگوں کی باتوں میں آنے کے، نظام کو اپنی بات پہنچانی چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق تو ہر جگہ اور ہر صورت میں قائم فرمائے ہیں۔ پھر عورتوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے یا احساس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج کل کے معاشرے میں، ترقی یافتہ نام نہاد معاشرے میں، کہ اسلام کی تعلیم میں تمہارے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے، تمہیں تو گھر کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور مرد کو کھلی چھٹی ہے کہ جو چاہے کرے۔ بعض لڑکیاں اس قسم کے سوال بھی کر لیتی ہیں، بعض عورتیں بھی سوال کرتی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے ماحول میں یہ باتیں دیکھی ہوتی ہیں، اور جب وہ گھر کے ماحول میں ہی دیکھتی ہیں تو وہ سوال کرتی ہیں، اور اس کو دوسرے پھر ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، دوسرے سن کے۔ جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں یہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو باہر کے ملکوں کا معاشرہ ہے یہ خاص طور پر ان باتوں کو خاص طور پر بہت اٹھاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو مردوں کو کتنی آزادی دی ہے، اگر ان کی خواہش ہو تو زیادہ شادیاں بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی بات ہاتھ نہیں آتی تو اسی بات پہ شور مچا دیتے ہیں۔ بس یاد رکھیں یہ دجالی اعتراضات ہیں جو بغیر کسی سیاق و سباق کے پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے عورت کے جذبات کو انگیخت کر سکتے ہیں، بھڑکا سکتے ہیں، اور ان کو دین سے دور لے جا سکتے ہیں۔ یہ شیطانی چالیں ہیں، کیونکہ اسلام نے اگر بعض جگہ شادیوں کی اجازت دی ہے تو بعض شرائط کے ساتھ دی ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ تم تقویٰ پر قائم ہو، اپنا جائزہ لو کہ تم جس وجہ سے شادی کرنا چاہتے ہو جائز ضرورت ہے، پھر یہ بھی دیکھ لو کہ تم شادی کر کے بیویوں کے درمیان انصاف کر بھی سکتے ہو، اگر نہیں تو پھر تمہیں شادی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اگر تم پہلی بیوی کی ذمہ داریاں اور حقوق ادا نہیں کر سکتے اور دوسری شادی کی فکر میں ہو تو تمہیں دوسری شادی کا کوئی حق نہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ مرد پر عورت کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر مرد کو پتہ لگے کہ حقوق نہ ادا کر کے کتنا گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہو اس بات کا کہ یہ حقوق اس قسم کے ہیں تو بجائے بیاہ کے وہ ہمیشہ رنڈوا رہنا یا بغیر شادی شدہ رہنا پسند کرے۔ بس اسلام نے
یہ حقوق قائم کیے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ بیویوں کے حقوق پر آج کل یہ شور مچتا ہے کہ دیکھو جی شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اور یہ ہمیشہ کی طرح اسلام مخالف لوگ جو ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے ایک جاپانی دوست یہاں آتے ہیں مجھے ملنے کے لیے، وہ بھی مجھ سے اکثر بار بار یہ سوال کرتے ہیں۔ وہ تو خیر اپنی معلومات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، بڑے شریف النفس انسان ہیں۔ وہ بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ ان کو میں نے سمجھایا کئی دفعہ کہ 4 شادیوں کی اجازت بعض شرائط کے ساتھ ہے، لازمی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے اس کی پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجے کی دل شکنی ہوتی ہے، تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت یا گناہ میں مبتلا نہ ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی پہلی بیوی کی دلداری کے لیے کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو حرج نہیں ہے، اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ شادیاں شوق میں نہ کرو، یا صرف اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے نہ کرو، بلکہ ایک جائز ضرورت ہونی چاہیے، اور اس جائز ضرورت میں بھی دیکھ لو کہ اگر کسی حد تک تم برائیوں سے بچ سکتے ہو اور اس جائز ضرورت کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے، تو پھر پہلی بیوی کی جذبات کی خاطر اس سے پرہیز کرو۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ نکاح سے پہلے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اگرچہ شادی کا حق بے شک مرد کو دیا گیا ہے، لیکن تمہیں بھی ایک حق ہے۔ اگر نکاح سے پہلے شرط لکھی جائے کہ مرد دوسری شادی نہیں کرے گا، تو بے شک ایسی بیوی کا خاوند اگر دوسری بیوی کرے تو جرم نقض عہد کا مرتکب ہوگا، نقض عہد کو توڑنے کا مرتکب ہوگا، اور یہ عہد کر لیا جائے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے، اگر پھر بھی وہ شادی کرتا ہے تو یہ عہد توڑنے کا جرم ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ چونکہ اسلام میں اجازت ہے، اگر کوئی عورت ایسی شرط نہ لکھوائے اور حکم شرعی پر راضی ہو جائے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل دینا بے جا ہوگا، جو غیر دخل اندازیاں کرتے ہیں اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس معاملے کو۔ پھر دوسرے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ جو عورتوں کو بھڑکانے کے لیے اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ اس میں عورتوں کا بھی حق ہے، تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ حق محفوظ نہیں کروایا تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور اگر جائز ضرورت ہے تو پھر اسلام پر اعتراض نہ کریں۔ یہ ایک بنیادی اعتراض ہے جو عام طور پر آج کل بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ یہ لکھا جاتا ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی، وہ قوام ہے۔ قوام کے معنی یہ ہیں کہ جو اصلاح کرنے والا ہو، معاشرے کی اصلاح کا ذمہ دار ہو، جو ٹیڑھا پن ہے اسے دور کرنے والا ہو، جو برائیاں اور کجیاں ہیں انہیں صاف کرنے والا ہو۔ بس اس لحاظ سے اگر مرد کو قوام کہا گیا ہے تو اس لیے ہے کہ اس معاشرے کی صفائی کی اول ذمہ داری مردوں پر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے نمونے قائم کریں اور ایسا وجود بن کر دکھائیں جو حقیقت میں اصلاح کرنے والا ہو، اور پھر ایسا نمونہ قائم کرنے کی وجہ سے وہ عورتوں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کر سکتے ہیں۔ انہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ میرا عمل ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ نیک عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرو۔ صرف یہی نہیں کہ قوام بن گیا ہوں تو میں جو چاہوں وہ کروں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تم پر فضیلت دے دی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو چیز پیدا کی ہے اس میں کچھ خلقی فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس لحاظ سے وہ فضیلت ہے۔ مردوں کو بعض طاقتیں زیادہ دی گئی ہیں، کھیلوں کے مقابلے میں بھی لے لیں، ہم عام مقابلوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسی طاقت کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کھلایا جاتا ہے، مقابلے کیے جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ عورتوں کی ٹیم کو مردوں کی ٹیم سے کھلایا جائے۔ آج کل یہاں عورتوں کے فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں یورپ میں، تو اس میں عورتوں اور مردوں کی ٹیمیں اکٹھی تو نہیں کھیل رہی، علیحدہ کھلائی جاتی ہیں، اسی لیے کہ فرق ہے۔
بہرحال یہ علیحدہ کھلایا جاتا ہے، اس لیے علیحدہ رکھا جاتا ہے ہر معاملے میں۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں ایک قوام کے اسے مضبوط اعصاب عطا کیے گئے ہیں مرد کو۔ اسے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بدمزگیاں گھر میں پیدا ہوتی ہیں تو تم اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اصلاح تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے بعض حقوق چھوڑ کر بھی عورت کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو، اور گھر کی فضا کو پرامن اور پیار و محبت کی فضا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارا گھر ہر قسم کے جھگڑوں سے پاک رہے اور تمہارے بچے اور آئندہ نسلیں بھی نیک نمونہ دیکھتے ہوئے اسلامی تعلیم کی خوبیوں کو سمجھنے والی ہوں اور ان پر عمل کرنے والی ہوں۔ بس یہ باتیں ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے تمہارے اوپر حق ہیں، ان کے حقوق ادا کرو۔ آپ نے فرمایا جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ جس معیار کے کپڑے اپنے ہوتے ہیں کبھی وہ خود پہنو، وہی ان کو جو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے استعمال کرو۔ کبھی چہرے پر نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، کبھی بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرتے رہو۔ یہ باتیں آپ نے بڑی وضاحت سے فرمائی ہیں۔ بعض لوگ آج بھی لکھتے ہیں اور گھروں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بڑے انہیں مغربی ممالک میں ہو رہے ہیں، یہاں آ کے بعض خامہ زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ حق قائم فرماتا ہے عورت کا۔ ایسی عورتیں اسلام میں پیدا ہوئیں جنہوں نے وہ معیار قائم کیے جو نیکیوں کے اعلیٰ معیار تھے۔ وہ اس بات پر ناراض نہیں ہوتی تھیں کہ مردوں کے حقوق زیادہ ہیں اور ہمارے حقوق کم ہیں۔ ہاں، اگر کہیں ان کو حقوق کا شکوہ تھا یا مردوں کے عمل کا شکوہ پیدا ہوتا تھا تو اس بات پر کہ وہ بعض دفعہ زیادہ نیکیاں کر جاتے ہیں اور ان کو ثواب مل سکتا ہے جو ہمیں نہیں ملتا۔ اس بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون اسماء بنت یزید انصاریہ تھیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں آپ کے پاس مسلمان عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں، میری جان آپ پر فدا ہو۔ تو پھر وہ کہنے لگیں کہ شرق و غرب کی تمام عورتیں میری اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مردوں اور عورتوں کے لیے بھیجا ہے۔ آپ دونوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ بس ہمارا اس پہ بالکل اتفاق ہے اور ہم اس ایمان پر قائم ہیں کہ آپ وہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور دونوں کا آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائی ہیں اور اس خدا پر بھی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ ہم عورتیں گھروں میں ہی قید و محصور ہو کر رہ گئی ہیں، گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہیں کہ وہیں بند ہو گئی ہیں۔ ہم گھر کی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، باہر نہیں جا سکتی۔ ہم مردوں کی خواہشات کی تکمیل کا بھی سامان کرتی ہیں، ان کی اولاد کو بھی سنبھال لیتی ہیں، اور مردوں کے گروہ کو جمعہ، نماز با جماعت، عیادت مریضان، جنازوں پر جانا اور حج کرنے کے جس طرح آزادی ہے وہ ہمیں نہیں، اور اس وجہ سے وہ ہم پر فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ کیوں ہے یہ فضیلت ان پر کہ نیکیوں میں ہم سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، کہ جمعہ بھی باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں، جب چاہیں جاتے ہیں، نمازوں پہ جاتے ہیں۔ عورتیں بھی جمعہ پہ چلی جاتی ہیں لیکن ان پر لازمی نہیں ہے۔ نماز با جماعت عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں، جبکہ مردوں پر لازمی ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر دوسرے حقوق العباد کی ادائیگی میں مردوں کو بعض دفعہ زیادہ مواقع مل جاتے ہیں، وہ جنازے وغیرہ پر بھی زیادہ جا سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، آسانی سے حج کر سکتے ہیں۔ یہ فضیلت کی باتیں ہیں جو انہوں نے ہم پر حاصل ہیں۔ یہ اعتراض ان کو پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے اس فضیلت کے مفہوم کے لفظ کے مفہوم کو اس طرح لیا، یہ نہیں کہا
کہ وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ کر ہیں، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے یہ بات کی کہ جہاد ہے، جہاد میں وہ جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ کہا کہ جب کوئی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے، جہاد کرنے جاتا ہے، تو ہم ان کے اموال کی، ان کے بچوں کی اور ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس خاتون نے سوال کیا سارا کچھ بیان کر کے کہ یا رسول اللہ، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ اجر میں برابر کی شریک نہیں ہیں؟ کیا یہ اجر تبھی مردوں کو ہی ملے گا سب کچھ؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اتنی خدمات ہم گھر میں کر رہی ہیں، ہم اتنی نیکیاں کرتی ہیں، تو کیا مردوں کو زیادہ اجر ملے گا؟ کیا ہم برابر کی شریک نہیں ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اور چہرہ مبارک صحابہ کی طرف پھیرا اور صحابہ سے فرمایا، کیا تم نے دین کے معاملے میں اپنے مسئلے کو اس عمدگی سے بیان کرنے میں اس عورت سے بہتر کسی کی بات سنی ہے؟ آپ نے بڑی تعریف کی اس کی اس بات سے، سوال سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ ہرگز خیال نہ تھا کہ ایک عورت ایسی گہری سوچ رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے عورت واپس جاؤ اور دوسری تمام عورتوں کو بتا دو، کسی عورت کے لیے اچھی بیوی بننا، بچوں کی تربیت کرنا، خاوند کی رضا جوئی اور اس کے موافق چلنا مردوں کی ان تمام نیکیوں کے برابر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ ساری نیکیاں جو وہ کرتے ہیں، تمہارا یہ گھر میں رہ کے بھی ان نیکیوں کے برابر تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ وہ عورت واپس گئی اور وہ خوشی سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ بلند کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جو گھر میں رہنے والے ہو، وہ بھی یہ نہ سمجھو کہ ہم گھر میں رہنے کے بعد بند ہو گئی ہیں۔ ہاں، اگر مجبوری ہے، تمہیں گھر میں رہنا پڑتا ہے، تو تمہیں اتنا ہی ثواب مل رہا ہے جتنا مردوں کو جہاد کا یا دوسری لازمی عبادات کا۔ یہ وہ مقام ہے جو اسلام عورت کو دیتا ہے، اور کسی قسم کی اس میں پابندی نہیں ہے۔ پردے کا اگر حکم ہے تو بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کو پردے کا حکم ہے، انہیں بند کر دیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، بتایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ پردے کو وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو صرف قید کر دینا اور گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، یہی پردہ ہے، یہ غلط چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کے حکم کے مطابق جہاں پردے کا حکم ہے، غض بصر کا حکم ہے، وہاں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہی حکم ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ دریدہ دہن بنے یا بے محابہ اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے پھرے، بلکہ یغضوا من ابصارہم پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ یہ مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، تو اس لحاظ سے ان کو بھی ایک پردہ ہے، اور عورتوں کو بھی حکم ہے، اور وہ یہی ہے کہ عورتوں کو جو ہے نظریں ادھر ادھر نہ پھیریں، جس طرح مرد عورتوں کو گھور گھور کر نہ دیکھیں، عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی کریں، اپنی حیا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لباس کو حیادار بنائیں تاکہ غلط قسم کی نظریں ان پر نہ اٹھیں، اپنے پردے کا اہتمام کریں، اور مردوں کی نظروں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لباس اور اپنے چہروں کا پردہ اس حد تک کریں کہ جو کسی قسم کا غلط پیغام دوسرے کو دینے والا نہ ہو۔ آج کل تو اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، خاص طور پر لباس رہتا ہی نہیں، اور اس وجہ سے بعض غلط باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قسم کے غلط امکان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی احتیاط کرو، اور اسی لیے پردے کا بھی حکم ہے۔ اور جہاں مومن عورتوں کو پردے کا حکم ہے، وہاں مومن مردوں کو بھی حکم ہے، تاکہ برائیاں پیدا نہ ہوں۔ یہاں گزشتہ دنوں سروے ہوا تھا ایک، اس میں غیروں نے یہی سوال کیا تھا کہ عورتوں کو زبردستی پردہ کروایا جاتا ہے۔ بہرحال اس پر میں نے لجنہ کو کہا تھا کہ وہ جواب دیں، اور انہوں نے جواب دیا اور بڑا اچھا جواب دیا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندہ نہیں، قید خانہ نہیں، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ جب پردہ ہوگا تو ٹھوکر سے بچیں گے۔ ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد اور عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محابہ مل سکیں، سیریں کریں، جذبات نفس سے اضطراراً ٹھوکر کیوں کر نہ کھائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ٹھوکر لگ سکتی ہے، اور بسا اوقات سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو، حالانکہ وہ دروازہ بھی بند ہو، کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ یہ گویا تہذیب ہے، یہ اس کو تہذیب سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارع اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہوتا ہے کہ بعض باتیں سامنے آتی ہیں ایسی، اور پھر ایسے کیس سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے پھر مقدمے بھی چلتے ہیں۔ 10 سال بعد یا کسی کے مرنے کے بعد بھی پرانے کیس اکھاڑے جا رہے ہیں۔ آج کل یہاں تو یہ رواج پیدا ہو گیا ہے مغرب میں کہ اس مرد نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، عورتیں الزام لگاتی ہیں، حالانکہ خود اس کو موقع دیا، پہلے اس کے کمرے میں بھی گئیں، اسے کوئی موقع دیا ہوگا تبھی تو باتیں ہوئی ہوں گی۔ تو پھر اس قسم کی حالتیں بھی ہوں گی اور ایسے مواقع بھی پیدا ہوں گے کہ جہاں چاہے زبردستی ہو یا آپس کی رضامندی ہو، غلط قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب مرد عورت سے ناراض ہوتی ہے، اور جب عورت مرد سے ناراض ہوتی ہے تو اس کے خلاف باہر باتیں نکالتی ہے، یا کوئی اور مالی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو باتیں نکالتی ہے۔ پھر غلط باتوں کی وجہ سے مرد کی بدنامی ہوتی ہے، عورت کی بھی بدنامی ہوتی ہے، جسے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسی باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے جن سے کسی قسم کا ٹھوکر کا کوئی امکان ہو سکے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ جہاں غیر محرم مرد اور عورت جمع ہوں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان نتائج پر غور کرو، اور یہی ترقی یافتہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اسی رسم کی وجہ سے آج کل آپ خود دیکھ لیں ان میں کتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پردہ میں تشدد جائز نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ پردے کا اتنا تشدد جائز نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بچہ رحم میں ہو تو کبھی مرد اس کو نکال سکتا ہے، یعنی مرد ڈاکٹر اگر بچے کی پیدائش کے وقت اس کی ضرورت ہے اور مرد ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہے اور بچے کی پیدائش کروا رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ دین اسلام میں تنگی و حرج نہیں، آپ نے فرمایا جو شخص خواہ تنگی و حرج کرتا ہے وہ اپنی نئی شریعت بناتا ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے قائم فرمائے ہیں۔ اسی طرح جائیداد، طلاق اور خلا کے بارے میں بھی حقوق قائم فرمائے ہیں، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتوں کے حقوق ہیں، ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے حقوق قائم فرما دیے ہیں تو یہ بہت بڑا انعام ہے جو اس نے اسلامی تعلیم عورتوں کو دی ہے۔ اس لیے عورتوں کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا ہے، یعنی نئی نسل کی اصلاح کرنا، ان کو اس مقام پر لے کے آئیں جہاں وہ دین کا اور جماعت کا بھی ایک مفید وجود بن سکیں، اپنے ملک کا بھی مفید حصہ بن سکیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر یہ ایک ایسا عظیم معاشرہ قائم ہوگا جہاں صرف خدا تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنے والے لوگ ہوں گے اور دنیا میں بھی جنت کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، اور اگلے جہان میں بھی جنت کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ دنیا داری میں پڑے ہوئے لوگ وہ یہاں کوئی عیاشیاں کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بہت کچھ کمایا اور دیکھا، لیکن اگلے جہان میں ان برائیوں کی وجہ سے جو یہاں کرتے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے مورد بنیں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیاں بننے کی کوشش کریں کہ اس نے ہمیں ہمارے حق ادا کیے ہیں، حق دیے ہیں۔ ابھی تو میں نے 1-2 حقوق بتائے ہیں، لیکن ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں مردوں کے حق ہیں وہاں عورتوں کے بھی حق ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی پسلی سے، ایک ہی وجود سے اور ایک ہی قسم سے پیدا کیے گئے ہیں۔ بس عورتوں کو چاہیے
کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ پیدا کریں اور اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ناجائز خواہشات کو ختم کرنا ہے اور دین کو دنیا پر ہر وقت مقدم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے تاکہ آئندہ ہماری نسلوں میں نیک بچیاں پیدا ہوں, نیک بیویاں پیدا ہوں, نیک مائیں پیدا ہوں, نیک خاوند پیدا ہوں اور نیک باپ پیدا ہوں, اور پھر وہ سب مل کر اسلام اور احمدی کی ترقی کے لیے وہ کردار ادا کریں جس کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ ہم ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے. یہ دیکھیں کہ ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں یا نہیں. خاص کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اس زمانے کے امام کو ہم نے مانا ہے اور آپ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو گئی ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم, یعنی اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے. اس ضمن میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بگڑی ہوئی قوم کو سیدھے راستے پر چلا دیا تھا جو دین سے بہت دور جا پڑے تھے, اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے, اور خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی پہچان کروا دی تھی جو ایک نشان کے طور پر ہے, اور ان میں عظیم الشان پاک تبدیلیاں پیدا ہوئیں. تو اسی طرح آپ لوگ ہیں. میں نے بھی جو حدیث سنائی ہے کہ کس طرح وہ صحابیہ آئی تھیں, انہوں نے اگر باتیں کی تو یہ نہیں کہ ہمیں یہ حق نہیں ملا, یہ حق نہیں ملا, دنیاوی حقوق کی بات نہیں کی بلکہ دینی حقوق کی باتیں کی. اور اگر فضیلت کا ذکر کیا تو دینی معاملات میں فضیلت کا ذکر کیا. وہاں صحابہ بھی موجود تھے جو اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہوا تھا. بس یہاں یہ سبق مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کریں, کیونکہ اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے بعض باتیں بیان کی ہیں, مردوں کی خود اصلاح ہوگی تو وہ عورت کی بھی اصلاح کر سکے گا. وہاں عورت کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ اس کو اگر کوئی فکر ہونی چاہیے تو یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر کس طرح مقدم کر سکتی ہوں, اور جب یہ ہوگا تو پھر ہی ہم اپنا کردار ادا کر سکیں کرنے والی ہوں گی جو اس کی جو ایک مومن کی پیدائش کا مقصد ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آخرینہ منہم کی تشریح کرتے ہوئے کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا, وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم و حکمت اور یقین سے دور ہوں گے. تب ان کو بھی خدا تعالیٰ صحابہ کے رنگ میں لائے گا, یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھا دیا جائے گا. بس ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ کیا جس مقصد کے لیے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں یا ہم وہیں کھڑے ہیں. صحابہ نے اپنے اندر کس طرح تبدیلیاں پیدا کی, صحابیات نے کس طرح پاک تبدیلیاں پیدا کی, دنیا کے کھیل کود کو کس طرح انہوں نے ٹھکرا دیا, کس طرح عبادتوں کے معیار قائم ہوئے, کس طرح مالی قربانیوں کے معیار قائم کیے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں بھی بعض ایسی ہیں عورتیں جن کی عبادتوں کے معیار بہت بلند ہیں اور مالی قربانیوں کے معیار بھی بہت بلند ہیں, اور جب بھی مالی تحریکات کی جاتی ہیں تو لجنہ امائلہ بہت بڑھ کر اس نیکی کے کام میں آگے آتی ہے. لیکن باقی نیکیاں بھی ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. صرف مالی قربانی ایک نیکی نہیں ہے بلکہ اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانا, اپنے دوسرے اخلاق کے معیار بلند کرنا, اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کرنا اور ان کو ایسا پاک وجود بنانا جس سے وہ جماعت کے لیے اور ملک کے لیے ایک کارآمد وجود بن سکیں, یہ بھی ذمہ داری ہے ہر عورت کی. صحابیات کا نمونہ عبادتوں کا کیا تھا؟ ایسی عورتیں تھیں جو دن کو روزے رکھتی تھیں اور راتوں کو عبادت کرتی تھیں, اور ان کے خامدوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کرنی پڑی. یہ تو سارا دن عبادتوں میں لگی رہتی ہے, نہ گھر کے حق ادا کرتی ہے, نہ خامد کے حق ادا کرتی ہے, نہ بچوں کے. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اتنی عبادت بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہر قسم کے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں, اپنے فرائض ادا کرنے ہیں, وہ کرو.
بس اسلام ایک بڑا متوازن مذہب ہے جو اعلیٰ اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے، عبادتوں کے اعلیٰ معیاروں کی بھی تعلیم دیتا ہے، بچوں کے حق قائم کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، اپنے حق قائم کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، اپنے معاشرے کے حق قائم کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جو پھر دنیا میں امن اور محبت اور پیار کی فضا پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کے حقوق ادا کیے، اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے اور ان کے اعلیٰ معیار حاصل کیے، اور یہی چیزیں ہیں جو آج ایک احمدی عورت کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ باتیں صرف عورتوں سے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا ہے، اور مردوں کے لیے بھی میں یہ باتیں کہہ آیا ہوں کہ جب تک وہ اپنے نمونے قائم نہیں کریں گے وہ کردار ادا نہیں کر سکتے جو ان کو کرنا چاہیے، جو ان کو ایک مرد کو ایک گھر کے نگران کی حیثیت سے کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر مرد بھی اس لحاظ سے گناہ گار ہوں گے۔ بس ہمیں یہ یاد رکھیں کہ آج آپ نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اپنے ماحول کے اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی ہے، پھر اپنے عملی نمونے سے اسلام کی خصوصی تعلیم کو بھی دنیا میں پھیلانا ہے اور اس حق کو ادا کرنا ہے جس کے لیے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد یعنی تمہاری زندگیوں کا یہی مقصد نہیں کہ کھیل کود کر لیا کرو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی تمہاری زندگیوں کا یہی مقصد نہیں کہ کھیل کود کر لیا کر، دنیاوی خواہشات کو پورا کر لیا یا نفس کی خواہشات کو پورا کر لیا۔ یہ زندگی تو دنیا داروں کا ہی ذریعہ ہے، یہ تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو پیدائش کے اعلیٰ مقصد سے غافل کر دیتی ہیں۔ بس ان چیزوں سے تم نے بچنا ہے۔ کوئی ایک دوسرے پر اپنے اموال یا اولاد کا فخر نہ کرے۔ جب یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم وہ انقلاب لانے والی عورت بن سکیں گی جس نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنانا ہے، جس نے دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جھنڈے تلے لانے والا بنانا ہے۔ تبھی آپ کا گھریلو ماحول بھی پرامن رہے گا، تبھی آپ معاشرے کا ماحول بھی پرامن کرنے والی ہوں گی، تبھی آپ کی تبلیغ بھی کارآمد ہوگی جب آپ اپنے عملی نمونوں سے، اپنے اعلیٰ اخلاق سے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اسلام ہمارے حق کی حفاظت کر رہا ہے، ہمیں ہر حق دیتا ہے اور ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے، اور ہم نے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ادا کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ معاشرے میں ایسا انقلاب لانے والی بن سکیں گی جس کو دنیا دیکھ کر مجبور ہوگی کہ وہ اسلام کی تعلیم کی خوبیوں کو سمجھے اور ان کو نہ صرف سمجھے بلکہ مانے اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آنے والے لوگ ہیں۔ بس اس بارے میں یاد رکھیں کہ آج کی دنیا میں صرف مردوں کا کام ہی تبلیغ کرنا نہیں، یہ عورتوں کا بھی کام ہے، اور عورتوں کی تبلیغ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ ہر قسم کے احساس کمتری سے باہر نکل کر یہ سمجھیں کہ اسلام ہمارے ہر حق کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کی خدمت کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس حق کو ادا کرنے والی ہوں، اور آپ کی نسلوں کی بھی اس اعلیٰ رنگ میں تربیت ہو جائے کہ وہ بھی اس حق کو ادا کرنے والی ہوں، اور جس مقصد کے لیے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے اور آپ کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، اس مقصد کو ہم سب لوگ، مرد بھی عورتیں بھی، پورا کرنے والے ہوں۔ اگر آپ کے نمونے اچھے ہوں گے، تو اگر آپ کے گھروں میں، آپ کے خامدوں کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں تو آپ کے نمونوں سے ہی وہ بھی دور ہو سکیں گی، اور اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور آپ نے نہ صرف اپنے بچوں کی اصلاح کی ایسی حالت میں، بلکہ اپنے خامدوں کی بھی اصلاح کی،
بس صرف یہ نہ دیکھیں کہ خامدوں نے آپ کے حقوق ادا کیے ہیں کہ نہیں، بلکہ آپ نے اس سوچ کے ساتھ اپنے حق اور فرائض ادا کرنے ہیں کہ اسلام نے آپ کو جو حقوق دیے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ معاشرے کے لیے مفید وجود بن جائیں، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی حد الوسع تمام صلاحیتوں اور استعدادوں کو ساتھ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آئندہ نسلوں میں بھی دین کو دنیا پر ترجیح دینے والی وہ مائیں پیدا ہوں، وہ لڑکے اور وہ باپ پیدا ہوں، وہ خامد اور وہ بیویاں پیدا ہوں جو ایک انقلاب عظیم لانے کا ذریعہ بن جائیں، اور تمام دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ کر توحید کا اعلان کرنے والی بن جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔